الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، ہماری کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ نعمتیں ہمارے پاس سے چلی جاتی ہیں یا وہ نعمتیں ہمارے پاس سے چھین لی جاتی ہیں تب ہم روتے پھرتے ہیں کہ کاش ہم نے ان نعمتوں کی قدر کر لی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ تنبیہ الغافلین کے اندر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر صرف 4 لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 1، جوانی کی قیمت یہ بوڑھے لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم جوان ہیں اور ہماری جوانی کے اوپر ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہم اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگائے۔ جوانی چلی جائے گی اور بڑھاپے کے اندر جب ہم آ جائیں گے تب ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی کی زندگی کی قدر کر لی ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ اس لیے ہم اکثر بوڑھوں سے سنتے رہتے ہیں اور بوڑھے ہم جوانوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جوانی کی قدر کر لینا، بیٹا جوانی کی قدر کر لینا، یہ بار بار نہیں ملتی ہیں۔ نمبر 2، عافیت کی قدر و قیمت مصیبت میں گرفتار لوگ جانتے ہیں۔ جب تک بندے کے پاس عافیت ہوتی ہے، بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بندہ قدر نہیں کرتا ہے۔ جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور عافیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عافیت مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور عافیت بھی عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ تو ہمیں عافیت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو دوسرا نمبر کیا ہے؟ عافیت کی قدر و قیمت مصیبت میں گرفتار لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 3، صحت اور تندرستی کی قدر و قیمت یہ بیمار لوگ جانتے ہیں۔ جو بیمار ہوتے ہیں ان سے جا کر ہم پوچھیں کہ صحت اور تندرستی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہمارے پاس تندرستی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں، ہم اس زندگی کو گنوا لیتے ہیں، اس زندگی کو ہم برباد کر لیتے ہیں، اور جب بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نمبر 1 تندرستی اور نمبر 2 فارغ وقت، فری ٹائم۔ آج سب سے بڑی 2 نعمتیں ہمارے پاس یہی ہیں اور انہی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہے صحت کی قدر و قیمت یہ بیمار لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 4 زندگی کی قدر و قیمت یہ مردوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جب قبر میں چلے جائیں گے پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نافرمانی کر کے گئے ہیں تو اور زیادہ افسوس ہوگا کہ چونکہ ہم قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمیں قدر ہوگی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ کاش میں نے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوتا تو آج میں عذاب میں گرفتار نہ ہوتا۔ اور اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تب بھی کہیں نہ کہیں ہمیں افسوس ہوگا، اور افسوس اس انداز میں ہوگا، اس طریقے سے ہوگا کہ کاش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی اطاعت کی ہے مزید میں اطاعت کر لیتا تو مجھے یہاں پر مزید چین، سکون اور راحت
صحت مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے اللہ جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عافیت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کے آنے سے پہلے صحت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مہلک، غیر مہلک، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطینی تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت